ہمارے ہاں ایک عادت ہے، جب آدمی فتوے کی طبیعت اور دنیا میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو ہر چیز کو پھر وہ فتوے میں شدت پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو ہم ہر چیز کو یا واجب بناتے ہیں یا حرام قطعی بناتے ہیں، یعنی اس سے کم رکتے نہیں. مزاجوں میں شدت آ گئی ہے بہت زیادہ. مزاجوں میں اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. اس نے ہمیں مسلک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مسلک کو قاعدہ یہ ہے، جس دلیل سے فرض یا واجب ثابت ہوتا ہے، جس پائے کی دلیل سے، اس سے کم تر دلیل سے حرام ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. جتنی قوی دلیل سے کسی چیز کا وجوب ثابت ہوگا، ہمارے ہاں فرض اور واجب کے دو مرتبے ہیں، شوافے میں نہیں ہیں. شفافے کے ہاں فرض کو ہی واجب کہتے ہیں، ان کے ہاں فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے. وہاں جب واجب لکھیں گے اس سے مراد فرض ہے، اور فرض لکھیں گے تو اس سے وہ واجب اور فرض ایک ہی معنی میں لیتے ہیں. ہم احناف اس کے دو مرتبے کرتے ہیں. مگر جو دلیل وجوب ثابت کرنے کے لیے درکار ہے، اسی درجے کی دلیل کسی چیز کی حرمت ثابت کرنے کے لیے درکار ہے. اب وہ دلیل کون سی ہے؟ وہ جو ادلہ شرعیہ ہیں، اس کے لیے لازم ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہو یا حدیث پاک ہو. ان دو سے نیچے کسی چیز کا وجوب اور حرمت تو ثابت نہیں ہو سکتی. قرآن اور سنت کے بعد کسی تیسرے مصدر سے نہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے، نہ فرض اور وجوب. میں ایک ہی بات کروں، نہ فرض اور وجوب ثابت ہو سکتا ہے اور نہ حرمت ثابت ہو سکتی ہے. تو ہمارے جو اجماع اور قیاس کے دو رتبے ہیں، وہ تو ویسے ایک طرف چلے گئے. وہ وجوب اور حرمت کے ثبوت اس بات کے لیے نہیں ہیں. ان سے معلوم ہوتا ہے، وہ ذریعہ ہیں اطلاع کا کہ قرآن میں ہے یا سنت میں ہے یا نہیں ہے. اور قرآن و سنت کی دلیل بھی ہر دلیل سے وجوب اور حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو. اب قرآن مجید کی اگر آیت ہے تو وہ قطعی الثبوت تو ہے، مگر قطعی الدلالہ نہیں ہے ہر آیت. چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس کے ثبوت میں، اس کی قطعیت میں کوئی شک نہیں. وہ قطعی الثبوت تو ہو گئی چونکہ قرآن مجید کی آیت. لیکن دلالت کا تعلق اس کے آیت ہونے سے نہیں ہے، دلالت کا تعلق اس کا جو معنی ہے اس کے اطلاق اور مفہوم کے تعین سے ہے. معنی اگر ایک ہی ہو اور کسی دوسرے معنی کا احتمال بھی نہ ہو، اور وہ ایک معنی قطعیت کے ساتھ ثابت ہو بالاجماع، قطعیت کے ساتھ، نہ اس میں تعویل ہو نہ اس میں احتمال ہو، نہ گنجائش تعویل ہو اور نہ گنجائش احتمال. اگر وہ محتمل ہے، یعنی یا محتمل ہے، وہ یعنی احتمال کر لیا گیا، یا اس کے اندر خوبی ہے، احتمال کی صلاحیت ہے. اگر وہ احتمال ہے ایک سے زائد معانی کا، اگر اس میں ایک سے زائد معانی کا احتمال ہے تو وہ قطعی الدلالہ نہیں رہے گی، وہ ظنی الدلالہ ہو جائے گی. ذہن میں رکھ لیں کہ اس آیت کریمہ کے یا اس کے لفظ کے ایک سے زائد معنی کا اگر احتمال ہو تو وہ آیت قطعی الدلالہ نہیں، اپنی دلالت میں قطعی نہیں رہے گی. احتمال قطعیت کو ختم کر دیتا ہے. یاد رکھیں، ایک سے زائد معنی کا احتمال، میں ایک سے زائد معنی کی یقینی بات نہیں کر رہا، احتمال بھی ہونا اس سے ایک سے زائد معنی کا اہل علم کے نزدیک، مفسرین کے ہاں، محدثین کے ہاں، فقہاء کے ہاں، اہل لغت کے ہاں، ائمہ لغت، ایک سے زائد معنی کا احتمال بھی ہو تو وہ دلالت سے قطعیت کو ختم کر دیتا ہے. یہ علمی اجماعی مسئلہ ہے، اس میں
مذاہب اربع کیا یا مذاہب خمسہ یعنی فقہ جعفریہ بھی ڈال کر، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اور احناف اور مالکیہ شافعیہ حنابلہ، اس پر امت میں کسی مذہب کا اور مکتب فکر کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ صرف اگر ان چیزوں کا اگر سارا کچھ نکال دیا گیا تو آج کے زمانے میں اگر زائد معنی کا احتمال ہو تو وہ قطعی نہیں رہتا، اور ہم جو بات کرتے ہیں ہر چیز دیکھے بغیر ٹھوک کے قطعی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اب آگے بات سن، ہے قرآن مجید کی آیت، ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو قرآن میں ہے، ہم نے کبھی امتیاز نہیں کیا کہ قرآن مجید کی آیت اس کا قطعی و ثبوت ہونا اور چیز ہے اور قطعی الدلالہ ہونا اور چیز ہے۔ قرآن مجید میں ہے تو قطعی و ثبوت ہو گیا، ختم، اس سے حکم نہیں ثابت ہوتا جب تک اس لفظ کا اور اس آیت کریمہ کے معنی کا قطعی الدلالہ بھی ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اگر اس میں بس اقیم الصلاۃ، اب اقیم الصلاۃ میں جو لفظ الصلاۃ ہے یہ ایک سے زائد معنی پر محتمل تھا۔ الصلاۃ نماز قائم کرو، اس کے معنی ایک سے زائد ہیں۔ جب ایک سے زائد معنی ہوں تو احتمال واقع ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس سے مراد اللہ کی کیا ہے؟ تو جب پورے قرآن مجید کو دیکھا تو قرآن مجید سارے نے اس احتمال کو رفع نہیں کیا، اس احتمال کو رفع نہیں کیا۔ صلاۃ بھی ہے اور اولئک علیہم صلوات من ربہم بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بھی ہے، اور اقیم الصلاۃ بھی ہے۔ اتنی مقامات ہیں جن میں کئی معانی کا احتمال ہے۔ سو قرآن مجید نے تعیین نہیں کی کہ میں اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ سے کیا معنی متعین کر رہا ہوں، لہذا پورے قرآن سے اقیم الصلاۃ کا حکم جگہ جگہ آیا، مگر قطعی و ثبوت ہو گیا، مگر قطعیت دلالت ثابت قرآن نے متعین نہیں کیا ایک معنی کہ سارے احتمالات کی نفی کر دی جائے، انتفاع احتمالات ہو جائے، انتفاع معانی ہو جائے، اور تعیین معنی ایک معنی کی تعیین قرآن مجید نے نہیں کی۔ پھر ہم حدیث پاک کی طرف چلے گئے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھو، یہ صلاۃ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اقیم الصلاۃ کی حکم میں لفظ صلاۃ کے جملہ بقیہ معانی کے احتمال کو ختم کر دیا اور ایک معنی کو متعین کر دیا۔ اب یہ آیت حضور علیہ السلام کی احادیث متواترہ کی وجہ سے قطعی الثبوت تو تھی، قطعی الدلالہ بھی بن گئی۔ یہی پوزیشن ہے الزکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کا معنی نمو ہے، زکوٰۃ کے بھی بڑے معنی ہیں، کئی احتمالات ہیں، تو یہ قرآن مجید بیان نہیں کرتا کہ کون سے معنی کی تعیین ہے اور کس معنی کا انتفاع ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آقا علیہ السلام کی سنت متواترہ نے ایک معنی کی تعیین کر دی، زکوٰۃ سے مراد یہ ہے، متعین ہو گیا علی حاصل القیاس۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ بسا اوقات یہ تو قرآن مجید کی پوزیشن ہے، اور ہم کیا کرتے؟ قرآن مجید کی آیت ہونے سے دلالت قطعی نہیں بنتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چہ جائے کہ جو حدیث پاک میں آ جائے اس کو قطعی بنا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک جب آئے گی تو حدیث پاک کے مقامات ہوں گے، تو اس طرح قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے، پھر قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہے، پھر ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے کہ ثبوت میں ظنی ہے مگر دلالت میں قطعی ہے، پھر ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہے، اس بات میں بھی ظنی ہے اور معنی دلالت میں بھی ظنی ہے۔ اب ظنی کب تک رہتی ہے؟ احناف کا مذہب یہ ہے کہ صرف حدیث متواتر سے معنی قطعی پیدا ثابت ہوتا ہے، حدیث متواتر سے
قطعیت کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور حدیث متواتر سے نیچے عند المحدثین تمام احادیث اخبار احاد کہلاتی ہیں۔ کوئی چیز اگر حدیث صحیح سے بھی ثابت ہو، کیا سے بھی ثابت ہو، کیا تو وہ قطعی الثبوت نہیں ہوگی، وہ قطعی الدلالت ہو سکتی ہے مگر ثبوت اس کا ظنی کہلائے گا۔ یہ تو بحث چلی ہے ساری اوائل 600-700 سال میں احناف اور شواکب کے مابین کہ اخبار احاد جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اور جب ظن کا فائدہ دیتا ہے تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ احناف نے بھی مانا ہاں اخبار احاد ظن کا فائدہ دیتے ہیں، اور شوافے کا بھی مذہب ہے کہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو آگے پوچھا کہ اخبار احاد سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ شوافے نے اخبار احاد سے حکم ثابت کیے، قرآن مجید کے احکام پہ تخصیص مطلق بھی کی، تخصیص عام بھی کی، تقیید مطلق بھی کی، استثناء بھی کیا، سب کچھ کیا خبر واحد سے۔ امام اعظم نے سب کا انکار فرمایا، فرمایا خبر واحد ہے، اس سے مطلق کی تقیید نہیں ہوگی، حکم عام کی تخصیص نہیں ہوگی، حکم میں استثناء نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہے حدیث صحیح مگر خبر واحد ہے۔ یہ تو احناف کا مذہب ہے، اب سمجھ گئے نا؟ کیونکہ اس سے ثبوت ظنی ہو جاتا ہے، دلالت بھلے قطعی رہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنی دلالت میں بالکل صحیح اور قطعی ہے، اس میں کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، مگر حدیث صحیح ہے خبر واحد، متواتر نہیں ہے۔ متواتر تو آپ تعریف جانتے ہیں نا، آپ نے کتب ساری پڑھی ہیں اصول حدیث میں، تو اس سے وہ چونکہ ثبوت میں قطعی نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے حکم نہ وجوب کا ثابت ہوگا نہ حرمت کا ثابت ہوگا، درمیان میں کوئی حکم اعلیٰ حاصل مرتبہ ہو سکتا ہے، یا اس میں حرام بنا سکتے ہیں نہ واجب بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اوامر میں یہ حکم آئے تو یہ شرائط ہیں، حرام ثابت کرنے کے لیے بھی اسی طرز کی ضرورت ہے کہ جس حکم کی حرمت ہم ثابت کر رہے ہیں اس کو بھی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہونا ہوگا، ورنہ وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ تو حرام کے نیچے پھر آگے جو مرتبے ہیں، پھر آپ کراہت میں آ سکتے ہیں، پھر کراہت کے مرتبے ہیں، تحریمی ہے یا تنزیہی ہے، اس کے لیے پھر الگ الگ دلائل کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا، کس دلیل سے تحریمی کراہت ثابت ہوگی، کس دلیل سے تنزیہی کراہت ثابت ہوگی، پھر اس کے بعد مستحب ہے یا خلاف اولا ہے، پھر آگے چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث ضعیف تک پھر احکام آتے ہیں، پھر آگے مباح کا معاملہ آتا ہے۔ اس کو بلا روک ٹوک جس جگہ حکم پر کوئی فتویٰ لگائے اور سختی شدت اور یہ کرے، اس کو صرف یہیں سے پکڑیں، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے یا حدیث سے؟ کیا؟ پہلی بات، احکام قرآن اور حدیث سے نیچے درجے سے ثابت، امام اعظم کے قول سے حکم شرعی ثابت۔ اب میں تو مقلد ہوں اور آپ بھی مقلد ہیں نا، مقلد ہو کر اپنے اللہ کی عطا کردہ اس خیرات سے بتا رہا ہوں آپ کو تیقن کے ساتھ، وہ امام فقہ کی کتاب میں لکھا ہے تو اس سے حکم شرعی تو ثابت نہیں ہوتا۔ فقہ کتاب احکام شرعی، میری بات سمجھ گئے نا، احکام شرعی کو بیان کرتی ہیں، ہم تک پہنچاتی ہیں، مگر وہ احکام شرعی کو وضع نہیں کرتی۔ فقہ ہمارے فقہا اور ائمہ نے احکام شرعی کو بیان کیا ہے، کہاں سے لے کر؟ قرآن سے اور احادیث سے، تو وہ وضع نہیں کرتی حکم کو، ہمیں یکجا کر کے نظم و ترتیب کے ساتھ احکام دے دیتی ہیں۔ اس لیے پھر ائمہ میں اسی وجہ سے تو اختلاف ہوئے ہیں اور مذاہب وجود میں آئے ہیں، اسی وجہ سے تو امام اعظم کا اور امام ابو یوسف کا، امام اعظم کا، امام محمد کا، امام اعظم کا اور صاحبین کا، امام ظفر کا، پھر اختلافات مذہب کے اندر بھی اسی وجہ سے تو آئے ہیں کہ دلائل کی اپنی اپنی نوعیت ہے، کسی نے اس تک کیا بات پہنچی، کسی کے پاس کیا بات پہنچی۔ تو کوئی اگر بات کرے فتویٰ دے یہ یوں ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو پوچھیں ٹھیک ہے آپ بتائیں اس کی دلیل کیا ہے۔ اب ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے، ہم تو اٹھا کے، یعنی آپ حیران ہوں گے، ہم تو اٹھا کے کیا جانا ہے اوپر، ہم تو جو ہمارے دور سے ذرا پہلے بڑے ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں ان کی کتاب اٹھا کے کہتے ہیں یہ لکھا ہے،
ہم تو یہاں تک نیچے چلے گئے نا، آپ سمجھ گئے نا. وہ بہت میرا اوائل زمانہ تھا، ینگ لائف تھی، ینگ. کسی نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے ان کو بتایا، تو ہمارے مولانا صاحب تھے، خطیب تھے جنگ میں مسجد میں، وہ انہوں نے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا. عشاء کی نماز ہوئی، رات تراویح ہوئی، اور اس کے بعد وہ بہار شریعت لائے اور انہوں نے کہا کہ بہاری شریعت میں یوں لکھا ہے. تو یہ مرتد ہو گیا، انہوں نے شریعت کے خلاف فتویٰ دے دیا. میں نے کہا یہ کتاب شریعت ہے یا بہار شریعت ہے؟ بھئی صدر الشریعہ نے، ہمارے اکابر ہیں وہ، انہوں نے آسان طریقے سے مسائل شرع اس کتاب میں جمع کر دی ہیں، مگر اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہوگی. کیا ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں بن گیا کہ جو اس میں درج ہو گیا وہ کتاب و سنت کے درجے میں ہے، اس سے اختلاف کرنے سے آدمی خارج؟ ہم اس طرح پر پہنچ گئے. یہی تو بتا رہا ہوں، یہ بن گیا ہے. اس نے ہمارے عقیدہ اور مسلک کو بے پناہ نقصان پہنچایا. ہم علمی اصولوں سے ہٹ گئے، علمی اصولوں سے ہٹ گئے. ایک مرتبہ بہت سے علماء کسی ایک شرعی مسئلے کے اوپر میرے ساتھ اکٹھے ہوئے اور دیر تک گفتگو کی، اور جب گفتگو شروع ہوئی تو طے ہوا کہ 15 منٹ میں کروں گا، 15 منٹ وہ کریں گے. تو وہ کوئی 40 کے قریب بڑے علماء کرام تھے جید، انہوں نے ایک نامور عالم اور مفتی کو متکلم بنایا اپنی طرف سے نمائندہ. ادھر میں تھا، تو پھر باقی ان کے معاونین ہوئے. میں نے کہا اور بولے نہیں، جس نے جو ان کو سمجھانا بتانا ہے وہ ان کو لکھ کر دے دے، جو چاہیں ان کی ہیلپ کریں، مگر بولے ایک. وہ جو ہی گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے ہماری فقہ حناف کی کتاب اٹھا لی، فقہ حنفی کی کتابوں سے بات شروع کر دی کہ اس میں یہ لکھا ہے. جب انہوں نے گفتگو، میں نے کہا آپ پہلے گفتگو کر لیں. جب ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہمارا اصول فقہ حنفی کا جو اصول ہے، اس نے ساری زندگی جو آپ پڑھاتے ہیں اور پڑھایا اور ہزارہ طلبہ پیدا کیے، کیا ان کو یہی پڑھایا ہے کہ ہمارے اصول فقہ میں جو مصادر شرعیہ ہیں اور جو دلائل شرعیہ ہیں وہ کتب فقہ سے شروع ہوتے ہیں؟ ساری زندگی کیا پڑھایا ہے آپ نے، اور پڑھا کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 4 مصادر. کون سے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. میں نے کہا یہ کتابیں جو ہیں یہ تیسرے درجے میں آتی ہیں، اجماع اور قیاس کا مجموعہ ہے ہماری کتب فقہ. تو کسی مسئلے کے لیے، اور ان ائمہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو کتاب اٹھا لیں وہ تو نہیں شروع کرتے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے یہاں سے، وہ تو نہیں شروع کرتے. وہ تو ابتدا قرآن سے کرتے ہیں، پھر حدیث سے لاتے ہیں دلیل. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس موضوع کو سب سے پہلے قرآن سے دیکھیں؟ قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں دیکھیں، حدیث میں نہ ملے تو علی سبیل التنزل لا محالہ کتب فقہ پر ہی آئیں گے نا، ہمارے یہی مراجع ہیں. مگر جو ترتیب مدارج ہے اس ترتیب سے چلیں، جو اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اور عمر بھر پڑھتے پڑھاتے ہیں اس طریقے سے چلیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ طالب علموں کو پڑھانے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اس سے ہم علم میں کمزور ہو گئے، اس وجہ سے چونکہ ہم نیچے اتر گئے. اور جب بڑے لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے تو تیسرے رتبے کی مصادر پہ اتر جائیں گے، تو جب اگلی نسلیں آئیں گی وہ چوتھے درجے کے مصادر پہ آ جائیں گی، جو ان سے اگلی نسلیں آئیں گی وہ 5ویں 6ٹھے درجے پہ آ جائیں گی، حتیٰ کہ حکایات پر اور معاصرین کے زمانے کی لکھی ہوئی اردو کتابوں پر آ جائیں گے، اور وہ ان کے کل مراجع اور مصادر اور ماخذ ہوں گے. اس سے علم ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے گا اور ہم ناقل رہ جائیں گے حکایات کے. جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے جھوٹا سچا دلائل شرعیہ پڑھا کے لوگوں کو رٹا دیے ہیں اور گمراہ کرنے کے راستے وضع کر دیے ہیں. ہم نے اپنی زمین کمزور کر دی. آگے سے جواب یہ ملتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو تم زیادہ سمجھتے ہو، اگر ان کو دیا جائے نا کوئی دلیل قرآن و حدیث کی، آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ان فقہاء کرام سے آپ زیادہ جانتے ہیں. پھر ہم ان کو کیا جواب دیں؟ اگر بات یہ ہو جائے، اگر یہ جو اس کا جو آپ سمجھانے کے لیے بتا دیتے، کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن و حدیث کو وہ زیادہ جانتے، بے شک وہ زیادہ جانتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. مگر انہیں کہیں کیا ان بزرگوں نے
اکابر نے جو زیادہ جانتے ہیں، کبھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا اپنے اکابر کو کہ کیا قرآن و حدیث کو تم زیادہ جانتے ہو یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ کسی زمانے میں ایک جواب بتا رہا ہوں، ان سے کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کی بات قبول، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو 1300 سال یا 1200 سال کا جو علم کی تاریخ ہے اس کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، سارے اکابر 10 نام لکھ لیں، 50 لکھ لیں، 100 لکھ لیں، 1000 لکھ لیں، جتنی فہرست بنا لیں، بتا دیں 12 صدیوں میں کسی نے یہ بات کسی کو کہی تھی یا کتاب میں لکھی؟ یہ روش علمی کسی نے 1200 سال میں اپنائی ہے؟ کہ کوئی اگر علمی اختلاف کی بات کرے، قرآن اور حدیث کی دلیل دے اور وہ کہیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، تم قرآن اور حدیث کو تم زیادہ جانتے ہو یا وہ زیادہ، اگر تو 1200 سال میں اکابر نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو ہم اپنی سوچ سے تائب ہو جائیں گے، بڑوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور اگر یہ بات 1200 سال میں کسی نے علمی اختلاف کرنے والے سے نہیں کی تو یہ بات بدعت نہ ہوئی؟ خود بڑوں کے طریقے سے انکار ہو گیا نا، یہ روش علمی نہیں ہے۔ دیکھو علمی اختلاف کو تو میرے مشرب میں یہ تو گستاخی بے ادبی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جو پہلے زمانے 12 جلدیں چھپتی تھیں، اب وہ چھوٹے سائز میں تعلیقات یا حوالہ جات تخریج کے ساتھ زیادہ جلدیں بن گئیں، تو اس میں کم و بیش چند ہزار، 2 سے 3 ہزار کے درمیان مقامات ہیں جہاں انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر فقہا سے اختلاف کیا ہے۔ 2 سے 3 ہزار اختلاف کیے، تو مذہب کو گستاخ ہو گئے ہیں کسی کے؟ کہیں علامہ شامی سے اختلاف کر رہے ہیں، کہیں امام طحطاوی سے اختلاف کر رہے ہیں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں کرتے۔ یہ علماء کا شیوا ہے، ائمہ کا، آپ سمجھ گئے؟ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے وقت سے سنت ہے، یہ تابعین کے وقت سے سنت ہے، اتباع تابعین کے وقت سے، ائمہ سلف صالحین کے وقت سے سنت ہے۔ اسی کو رحمت فرما اختلاف امتی، یہ علم کا اختلاف۔ ہماری خطا ہے وہ یہ کہ ہم علم کے معیار اور اصول پیمانوں کو چھوڑ کے جو نیچے گر گئے تھے، میں نے اس زمانے میں زور دے کے پھر علم کے اصولوں کو بحال کرنے کی کوشش کی، علم کے جو معیار اور پیمانے ہیں انہیں بحال کرنے، ورنہ اگلی نسلوں میں ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، دوسرے لوگ چھا جائیں گے، وہ قرآن اور حدیث کے قابض بن گئے نا وہ۔ ہم دلیل، اب دیکھیے نچلی کتابوں کو شرعی دلیل بھی نہیں، اگلی بات شرعی دلیل کیا؟ فقہ کی کتابیں ہماری، اب میں تو خود مقلد ہوں، میری بات سمجھ گیا، مگر فقہ کی کتابیں شرعی دلیل ہی نہیں ہیں۔ کیا شرعی دلیل وہ ہے جو امت کے ہر فرد پر واجب ہو۔ فقہ حنفی کی کتاب شفافے کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں۔ شفافے کی کتاب آپ کے لیے دلیل ہے؟ فقہ شافعی کی کتاب، کتاب الرسالہ ہو، کتاب الام ہو امام شافعی کی، شرح المہذب ہو، میری بات سمجھیں، کتاب المغنی ہو ابن قدامہ کی، امام احمد بن حنبل کی، المدونہ ہو امام مالک کی، کیا آپ کے لیے حجت ہیں؟ کیوں نہیں حجت؟ امام مالک کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو کیوں نہیں حجت؟ یہ میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ کیا آپ گستاخ ہو گئے ہیں؟ ایک طرف امام مالک کے نام کو چومتے ہیں اور ان کے عاشق عشق رسول کی اور ان کی امامت کے تذکرے کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس کا مسئلہ ہی ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم امام اعظم کو مانتے ہیں، وہ امام اعظم کا فتویٰ ماننے کو، کتب ظاہر و روایہ کو ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو امام مالک کو مانتے ہیں۔ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں امام مالک کے، مگر مصر میں گئے اپنے مذہب کا اجرا فرما دیا اور فقہ شافعی وجود میں آ گئی، وہ مالکی کی بات ماننے کو تیار نہیں، مالکی یا شوافی کی بات ماننے کو تیار نہیں، فقہ میں مسائل میں جہاں اختلاف ہے۔ اور پھر حنابلہ ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اگر ائمہ کے قول اور فقہ کی کتابیں شرعی دلیل اور شرعی حجت ہوتی تو امت کے سارے طبقات شریعت کی حجت کے منکر ہو جاتے، حنفی بھی منکر ہو جاتے، منکر آپ سب حجج شرعیہ کے، کیا کہ باقی 3 مذاہب کے دلائل نہیں مان رہے اور وہ بھی منکر ہو جاتے، ہمارے دلائل نہیں مان رہے۔ تو کسی نے آج تک نکالا ہے ایک دوسرے کو شریعت سے؟ نہیں۔
تو فقہ کی کتابیں اصطلاح میں فنی بات بتا رہا ہوں، آخری پہ ختم کرتے ہیں، فنی اصطلاح میں کیا، علم کی اصطلاح میں کتب فقہ دلیل شرعی ہیں ہی نہیں۔ یہ تو ہر مذہب کی سہولت کے لیے ان ائمہ کا احسان ہے کہ پوری امت کو دین اور احکام شریعہ مرتب مدون کر کے ہمیں عطا کر دیے، ہماری سہولت کے لیے ہیں، ہماری کہ عام آدمی قرآن و سنت سے نئے سرے سے احکام دلائل نکال کے کہاں سے منظم کر سکے، ٹھوکر کھائے گا، گمراہ ہوگا، منتشر ہوگا۔ انہوں نے منظم کر کے تمام احکام کا علم کتب میں ہمیں دے دیا ہے۔ دلائل ابھی بھی وہی ہیں، قرآن اور سنت، اور تیسرا اجماع ہے۔ کتب فقہ، آپ اصول فقہ کتابیں اٹھائیں تو اس میں بھی ترتیب میں قرآن اور سنت کے بعد اجماع اور قیاس ہے، کتب فقہ کا نام نہیں لکھا جاتا۔ کبھی کسی امام نے اصول بزدوی لے لیں، میری بات آپ سمجھ گئے، یا اصول بیضاوی لے لیں، جتنے بھی اصول فقہ کی اوپر سے لے کے نور الانوار تک جتنی بھی کتب ہیں، آپ ساری فہرستوں کو اٹھا کے پڑھ لیں، کبھی کسی حنفی اصول فقہ کی کتاب ہو یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، 14 مصادر احکام کے اور دلائل شریعہ کے لکھے ہیں، 14 چھوٹے، نیچے عرف اور عادت تک گئے ہیں، استحسان، استصلاح، مصالح مرسلہ، سارا کچھ لکھ کے 14 تک گئے ہیں۔ ان 14 کی فہرست میں کسی ایک کتاب میں لکھا ہے کتب فقہ؟ میں ایک بڑی علمی بات کر رہا ہوں کہ دلائل شریعہ نہیں ہیں، دلائل شریعہ وہی ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان۔ اور جب استحسان پہ پہنچتے ہیں تو پھر ائمہ کا، ہمارے ہاں استحسان ہے، امام مالک کے ہاں مصالح مرسلہ ہیں، امام شافعی کے ہاں استصلاح ہے، استصحاب ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں استصلاح ہے۔ تو پانچوں کو جمع کر لیں، تمام مذاہب کو، تو یہ ہیں، پھر عرف ہے، عادہ ہے، تغیر زمان، سارے کرتے چلے جائیں تو دلائل شریعہ یہ ہیں۔ کسی فقہی مذہب نے دلائل شریعہ میں اپنے مذہب کی کتب فقہ کو یا کتب اصول فقہ کو شامل، یہ دلائل شریعہ نہیں ہیں۔ کتابیں دلائل شریعہ نہیں ہوتی سوائے قرآن اور حدیث کے۔ کیا مثلا یوں تو نہیں کہا جاتا کہ بخاری دلائل شریعہ ہے، وہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن ہم کہیں گے دوسرا شریعت کا مصدر قرآن کے بعد کیا ہے، ہم حدیث بولیں گے، وہاں بخاری شریف نہیں لکھا جائے گا، حالانکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، وہاں صحیح مسلم نہیں لکھا جائے گا، سیاستہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، لکھا جائے گا کتاب اور پھر سنت، یا قرآن کے بعد حدیث، پھر آگے ہم اجماع، تو حدیث کے بعد کتابوں کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ تو جس طرح جب حدیث لکھ دیا اس میں بخاری مسلم تمام، اب حدیث لینی کہاں سے ہے؟ حدیث مصادر میں آ گیا نا، دلائل شریعہ میں قرآن تو قرآن ہوا، اب آ گئی سنت، تو سنت لینی کہاں سے ہے؟ اس کے ذخائر ہیں، وہ موطا امام مالک ہے، وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، وہ بخاری ہے، آپ سمجھ گئے نا، وہ مسلم، ابن ماجہ، وہ بہقی، وہ ساری۔ اب حدیث کہاں سے لینی ہے؟ وہ کہاں کا جواب ہے، یہ کتب ہیں، یہ کتب ہیں۔ پھر آگے ہم چلے جائیں گے، تیسرا اجماع۔ اجماع کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اجماع، اس اجماع کو پھر بیان کرتے ہیں ائمہ، ہمارے ہاں بھی بیان کرتے ہیں، احناف میں، مالکیہ بھی بیان کرتے ہیں، شوافع بھی، حنابلہ۔ اور اجماع کے تعین پر میں دلچسپ، یہ بھی لطیفے کی بات ہے، علمی لطیفہ ہے، آپ 10 کتابیں اٹھا لیں یا 5 ہر مذہب کی کتابیں اٹھا لیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو 5 اٹھائیں تو 20 رکھ لیں نا سامنے، ایک ہی مسئلہ نکال لیں، 20 کتابیں تمام مذاہب کی رکھ لیں، ہر ایک نے اپنے مذہب کے مطابق اجماع لکھا ہوگا امت میں۔ ہمارے یہاں آج تک یہ جو فتویٰ دینا وہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، جو فتویٰ دے دیا اس پر، مطلب ہم جیسے قطعی سے پیچھے نہیں ہٹتے تو اجماع سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہم نے ہر چیز کو ٹھوک بجا کے ایسا باندھنا ہے کہ کوئی ہل نہ سکے۔ ان کو پتہ ہے کون آگے جائزہ لیتا ہے، کون اتنی تنقیح کرے گا علم کی، کون، زمانہ ہی نہیں رہا علم کی تحقیق کا۔ تو جب اجماع کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر تیسری سطح پر علیہ الاجماع، ہر دوسری تیسری علیہ الاجماع، علیہ الاجماع،
تو پھر یہ ایک الگ داستان ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ نہ ٹیلی فون تھے، نہ ٹی وی چینلز تھے، نہ ای میلز تھی، نہ کتابوں کے مطابع تھے، نہ کتابیں چھپتی تھی، نہ ایک دوسرے ملکوں اور شہروں میں بات جاتی تھی. تو ہماری کتابوں میں ہے، ہماری اپنی فقہ کی کتابوں میں، اپنی بڑے بڑے مصادر، بدائع الصنائع میں ہے، فتاویٰ قاضی خان میں ہے، فتح القدیر میں ہے. آپ شروع ہیں جتنی ہدایہ کی شروع ہیں، جتنی کنز کی شروع ہیں، وہ تمام کتب بھری پڑی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ مسائل جب ڈسکس ہوتے ہیں، ابواب، تو اس میں لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع. جب اجماع کی تحقیق میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے علماء سمرقند کا اجماع ہے. جو کتب کو پڑھنے والے ہیں، اساتذہ محققین، ان سے پوچھیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اور جو انکار کر دے سمجھیں اس نے کبھی زندگی میں کتاب دیکھی نہیں ہے. جو انکار کر دے نا بھی میں نے بات غلط کی ہے، آپ سمجھ جائیں، تکرار نہ کریں، سمجھیں کتابوں کا شناسہ نہیں ہے، بس ایسی گپ شپ ہے. وہ لکھتے ہیں یہ علماء سمرقند کا اجماع ہے. وہ کہتے ہیں علماء بخارا کا اجماع ہے. اب چند میلوں کے اوپر دو شہر ہیں، میں بخارا بھی گیا ہوا ہوں، سمرقند بھی گیا ہوا ہوں. 2 2.5 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اتنے سفر پر ہے. میں یعنی گیا تھا بخارا صرف حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی حاضری کے لیے. اور سمرقند کے قریب پھر گیا بخارا کے دوسرے باہر امام بخاری. اب وہ جو علماء سمرقند کہتے اس کو کہتے علیہ الاجماع، یہ امت کا اجماع ہے. ان کے نزدیک اہل علماء سمرقند پوری امت ہیں. ہمارے اکابر ہیں، ان کی اتنی خدمات ہیں اور ان کے جوڑوں کی خیرات سے ہم علم کے طالب علم بنے ہیں. تو تنقید نہیں کرتے، مگر میں آپ کو حقائق سمجھا رہا ہوں کہ علم کی تنقید کیسے کرتے ہیں. اور جو اہل بخارا ہیں وہ لکھتے ہیں علیہ الاجماع. اس سے مراد وہ آگے جائیں تحقیق کریں بڑی کتب میں جو 20 30 جلدوں میں ہیں، بڑی کتب 40 جلدوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل علماء بخارا کا اجماع ہے. اسی طرح افغانستان میں شہر تھا بڑا بلخ. یہ ہماری، میں یہ سب جو حوالے دے رہا ہوں یہ کتب فقہ حنفی کی، ہماری کتابوں کے. وہ کہتے ہیں علماء بلخ کا یہ اجماع ہے. علماء بلخ کا یہ اجماع. مثلا صغیر کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ مثال ایک دے دوں آپ کو. اب آپ، میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کتب بڑی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گی. جو امامت کی شرائط ہیں کہ کس کس کے پیچھے ہوتی ہے، کس کس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو جو نہیں ہوتی اس میں صغیر کی بحث آئی ہے، جو نابالغ بچہ اس کے پیچھے نماز، اس پر آگے بحث آئی ہے کہ نماز فرضی نہیں ہوتی یا نفلی بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے احناف کے ہاں نفلی ہو جاتی ہے، فرضی نہیں ہوتی. امام شافعی نے کہا فرضی بھی ہو جاتی ہے، نفلی بھی ہو جاتی ہے. پھر ہمارے احناف میں 2 رائے ہیں. بعضوں نے کہا کہ نفلی نہیں ہوتی، اکثریت نے کہا ہوتی ہے. اس پر بحثیں ہیں اجماع کی. تو اس میں آگے درج ہوگا کہ یہ علماء سمرقند کا اجماع، ان کا قول یہ ہے، علماء بخارا کا یہ ہے. آگے تیسرا قول علماء بلخ کا اجماع یہ ہے. میرا الگ الگ اجماع، الگ الگ قول ہیں. تو جب ایک ملک میں جو بڑے نامور ہوتے تھے وہ قول دیتے تو ان کے شہر کے باقی علماء موسٹلی ان کے شاگرد ہوتے تھے. میری بات سمجھے ہیں نا؟ موسٹلی شاگرد ہوتے تھے. بڑے بڑے اکابر پاورفل کرنے کے لیے وہ اپنے شہر کے علماء کو بڑے بڑے ٹائٹل دیتے تھے تاکہ خالی دور سے نام سن کے ہی لوگ لرز جائیں. اتنے بڑا فتویٰ ہے. تو آپ اگر سمرقند کے نام لے لیں تو آپ نے تو صرف ایک ہی نام سنا نا، شمس الائمہ سرخسی. خالی شمس الائمہ ایک ہی شہر میں 6 ہوئے ہیں، یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے. میرا آپ سمجھ گئے نا؟ اسی طرح صدر الشریعہ، کئی صدر الشریعہ ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ ادھر علماء کوفہ کے ہیں، علماء بصرہ ہیں، وہ ان کے فتوے الگ ہیں. تو پھر کون کس کو مانے؟ وہ پھر ناموں کے ساتھ بڑے ٹائٹل لگا کے بھی اتنی طاقت کریٹ کر دیتے تھے کہ دوسرا ہمت ہی نہ کرے کوئی بات. اچھا زمانے تھے تو شہروں کے اجماع تھے، ملک تو دور کی بات ہے، ایک شہر کی خبر دوسرے شہر کو نہیں ہوتی تھی. تو یعنی علیہ الاجماع. اب آپ یہ کہہ دیں کہ تیسرا مصدر تو اجماع ہے، تو خالی ایک کتاب میں اگر ایک نے لکھ دیا علیہ الاجماع تو کیا وہ اجماع امت بن جائے گا؟ نہیں بھائی، اس بڑا کھنگالنا پڑتا ہے.
اصل طے تک پہنچنے کے لیے کہ اجماع ہے. اجماع کی پھر شرائط ہیں. اجماع کی یعنی اجماع ماننے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے. سن لیں کہ ساروں نے وہ قول کیا ہو. دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایک کا قول تھا اور باقی خاموش رہے. اگر کسی نے خاموشی اختیار کی اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں, اجماع سری نہیں کہتے. جو اجماع سکوتی ہوا تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ جو چپ رہے پتہ نہیں ان تک ان کا قول پہنچا بھی تھا یا نہیں. اگر پہنچتا تو ممکن ہے اختلاف کر دیتے. سکوت تو ثابت نہیں کرتا کسی چیز کو. بھئی وہ تو سامنے دلہن ہو اور آپ کہیں تو وہ چپ رہے, تو آمنے سامنے تو سکوت رضا کو ثابت کرتا ہے. بھئی جب دوسرے شہر اور دوسرے ملک کے علماء ان کا قول ہی نہیں پہنچا تو وہ چپ نہ رہیں تو کیا کریں. ان سے کسی نے مسئلہ ہی نہیں پوچھا. کیا ان سے مسئلہ ہی نہیں پوچھا کسی نے, تو وہ سکوت ہی کریں گے نا. تو ان کے سکوت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس قول کے موافق ہیں یا نہیں ہیں. لہذا اس اجماع سے ملتا کچھ نہیں, وہ محض سکوت ہے اور صراحت نہیں ہے. تو اجماع سکوتی ہے تو وہ خود اجماع جو دعویٰ کر رہا ہے وہ خود ظنی ہو گیا, چونکہ اس کے لیے ضروری ہے, یہ کتب اصول فقہ میں درج ہے, اصول میں, کہ ضروری ہے کہ وہ مسئلہ یا قول تمام بلاد میں پہنچے, سب سے پوچھا جائے, سب کا ثبوت ہو کہ کس نے کیا کیا کہا, اور کوئی ایک قابل اعتبار عدد اس کا اختلاف نہ کرے سارے قائلوں, تب جا کے اس حصے کا اجماع ثابت ہوگا. اور اگر ایک نے کیا, مثلا احناف نے کیا اور شوافع نے اختلاف کر دیا, تب بھی اجماع امت نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی اہل سنت ہیں. مالکیہ نہیں مانتے, احناف مانتے ہیں, احناف مانتے ہیں, حنابلہ نہیں مانتے, تو وہ اجماع عند الحنفیہ ہوگا, اجماع امت نہیں ہوگا. تو جب آپ اصول کی بات کرتے اجماع, تو تعین کرنا ہے کہ مراد آپ کا اجماع امت ہے یا اجماع حنفیہ ہے یا اجماع مالکیہ ہے. پھر اگر اجماع حنفیہ ہے تو ہر مذہب کے اپنے اپنے اجماع ہیں. تو امام اعظم امام مالک جو ہیں وہ کسی خطے کا اجماع نہیں مانگتے, وہ مانتے ہیں صرف تعامل اہل مدینہ, صرف اہل مدینہ کے اجماع کو مانتے ہیں, بس باقی ہر ایک کو رد کرتے ہیں. ان کی اپنی دلیل ہے. یہ دلائل شرعیہ ہیں. تو کتابیں دلائل شرعیہ نہیں, وہ دلائل شرعیہ کو نقل کرتی ہیں, دلائل شرعیہ کو نقل کرتی ہیں. بس آخری بات جو آپ نے پوچھی کہ جو اہل حدیث یا غیر مقلد ہیں ان کا رولہ اور ہے, وہ یہ نہیں ہے. کیا ان کا ہر بندہ وہ خود امام ہے, ان کا رولہ یہ ہے, یعنی ان سے وہ تقلید مطلقاً نہیں مانتے. تو ان کے لیے سمپل بات ذہن میں رکھ لیں, وہ کہتے ہیں صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. انہیں کہیں مثلا یہ ایک زید ہے ایک بندے کا نام, یہ تو ان پڑھ ہے, اس کو تو عربی نہیں آتی, اب یہ چاہتا ہے قرآن و سنت پر عمل کرے, تو آپ کا قول ہے کہ صرف قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے. یہ کیا کرے گا؟ یہ تو مسجد کے امام اور خطیب کے پاس جائے گا نا. تو جو وہ کہے گا, وہ کہے گا بھی یہ قرآن و سنت نے کہا, یہ مانے گا یا نہیں؟ یہ تقلید ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اس نے تو خود قرآن و سنت کو نہیں دیکھا, اس بندے نے تو قرآن و سنت کو نہیں دیکھا. اب وہ چاہتا ہے, آپ نے سمجھا دیا کہ سوائے قرآن و سنت کے کسی کی بات نہ مانی جائے. وہ آپ کے پاس آ گیا, آپ مسجد کے امام ہیں, خطیب ہیں, عالم ہیں, علامہ کوکب صاحب کے پاس آ گیا. وہ اس نے کہا جی بتائیں قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن و سنت یہ کہتی ہے. وہ عمل کرے گا کہ نہیں؟ اس نے عمل کیا تو قرآن و سنت پر ہوا یا علامہ کوکب صاحب کی بات پر ہوا؟ تو کوکب صاحب کا مقلد ہو جائے تو جائز ہے, امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو تو ناجائز ہے. یہ کیا بات ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ان کی بات مان لے تو وہ قرآن و حدیث ہے, مقلد نہیں بنتا. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی کی بات مان لے تو وہ قرآن و حدیث نہیں. آپ کی بات قرآن و حدیث ہے اور ان کی بات قرآن و حدیث نہیں. یہ اور طرح کا رولہ ہے, یہ خبط ہے, ڈفرنٹ قسم کا, یہ ایک اور چیز ہے. مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ کی بات نہ مانو جو قرآن و حدیث کی بتائے, ہم جو کہیں وہ قرآن و حدیث مان لو, تو ہر بندہ امام بنتا ہے وہاں.